حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی آخر الزماں امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت قرار دیا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کی اتباع اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب برے دوستوں کو قریب اور اپنے ماں باپ کو اپنے سے دور کیا جانے لگے، فرمایا جب مسجدوں میں شور مچایا جانے لگے اور جب قوم کی قیادت فاسق اور فاجر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، جب قوم کے لیڈر کمینے لوگ بننے لگے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب آدمی کی تعظیم فقط اس کے شر اور اس کے ڈر اور اس کے فتنے کی وجہ سے کی جانے لگے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب لوگوں میں ناچنے والیوں کا دورہ شروع ہو جائے، جب پانی کی طرح قوم شراب پینا شروع کر دے، نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بعد والے اپنے پہلوں پہ لان تان کرنا شروع کر دیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرو کہ سرخ آندھی کا عذاب تمہیں عبرت کا نشان بنا دے، پھر انتظار کرو سیلاب کی تباہ کاریاں تمہیں عبرت کا نشان بنا دے، پھر انتظار کرو کہ آسمان سے پتھر برس کر تمہیں ذلت کا نشان بنا دیں، پھر انتظار کرو کہ تمہیں زمین میں دھنس کر عبرت کا نشان بنا دیا جانے لگے۔ کیوں؟ مفہوم حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ گناہ قوم کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر آسمان سے رحمتیں نہیں، پھر آسمان سے عذاب اترا کرتے ہیں۔ لہذا آج ہمیں اپنی طرف اور اپنے اس معاشرے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آج ہمارے معاشرے میں مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر اور اپنی ذاتی دولت تو نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر ایسا ہے اور ایسا کرنے کے بعد اگر ہم رب کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں تو اس سے بڑی ہماری غلط فہمی اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آج معاشرے میں زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جا رہا ہو اور پھر اس کے بعد ہم اپنے رب کی رحمتوں کے نزول کی امید رکھیں تو پھر اس سے بڑی ہماری اور کوئی بھول نہیں ہے۔ اگر علم کو دین کے علاوہ کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے اور اس کے بعد پھر ہم رب کی رحمت پہ امید رکھیں تو اس سے بڑی ہماری حماقت اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آج مرد اپنی بیوی کی اتباع میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کے بعد اگر معاشرہ رب کی رحمت پہ امید رکھے تو اس سے بڑی ہماری اور کوئی بھول نہیں ہے۔ اگر آج برے دوستوں کی سنگت اور برے دوستوں کی دوستی کو بڑھا چڑھا کے قریب کیا جائے اور ماں باپ کو جنہوں نے اولاد کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ان کو دور کیا جائے اور اس کے بعد پھر رب کی رحمت پہ امید رکھی جائے تو پھر اس سے بڑی ہماری اور کوئی بھول نہیں ہے۔ اگر آج ہماری عبادت گاہیں ہماری مسجدیں دھڑے بندی کا شکار ہو جائیں، اگر آج ہماری عبادت گاہوں میں شور عروج پر ہو اور اگر آج ہماری عبادت گاہوں میں تجارت اور اپنے بزنس کی باتیں کی جائیں تو پھر اس کے بعد رب کی رحمت پہ امید ہو تو اس سے بڑی حماقت اور کوئی ہماری نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے فاسق اور فاجر لیڈر بن جائیں اور فاسق اور فاجر اور کمینے لوگ ہماری قیادت کرنے لگیں پھر اس کے بعد ہم رب کی رحمت پہ امید رکھیں تو اس سے بڑی اور کوئی بھول نہیں ہے۔ اگر آج محض کسی کی عزت کی جاتی ہے، محض کسی کی تعظیم کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ بڑا آدمی ہے، وہ امیر ترین ہے، اس کا فتنہ بھی بڑا ہے، اس کا شر بھی بڑا ہے، اس کا ڈر بھی بڑا ہے، تو اس کے بعد پھر رب کی رحمت پہ امید رکھی جائے تو اس سے بڑی اور کوئی بھول نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں گانے ناچنے والیوں کا دورہ ہو اور ساری رات ان ناچنے والیوں کے رقص میں گزر جائے اور پھر ہم امید کریں کہ ہم اپنے رب کی رحمتیں حاصل کر سکیں گے تو پھر اس سے بڑی ہماری اور کوئی بھول نہیں ہے۔ اگر آج پانی کی طرح شراب کو نوش کیا جا رہا ہو، دن رات شراب کے گھونٹ لے کر لذت حاصل کی جا رہی ہو، اپنے نفس کو خوش کیا جا رہا ہو اور پھر امید ہو کہ رب ہمارے اوپر آسمان سے رحمتیں اتارے تو پھر اس سے بڑی ہماری اور کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اگر آج بعد والے
اپنے سے پہلے ایمان والوں پہ لان تان کریں جیسے آج کل کیا جا رہا ہے۔ آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی ذلیل انسان، کوئی نہ کوئی کمینہ انسان، وہ پہلے صاحب ایمان جن کا ایمان ہمارے لیے آئیڈیل تھا، جن کا کردار ہمارے لیے آئیڈیل تھا، ان کی ہستیوں پہ انگلی اٹھائے، اور جن کے بارے میں ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے حسن اعمال کی وجہ سے، جن کو رب نے کل وعد اللہ الحسنہ کا صحرا عطا فرمایا، اگر آج معاشرے میں ان ہستیوں پر طنز کیا جا رہا ہو، ان ہستیوں کی توہین کی جا رہی ہو، اور اپنے پہلوں پہ لعن طعن کیا جا رہا ہو، پھر اس کے بعد امید ہو کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، تو اس سے بڑی ہماری اور کوئی بھول نہیں ہے۔ اس لیے تو نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر انتظار کرو کہ سرخ آندھی کا عذاب تمہیں عبرت کا نشان بنا دے، پھر انتظار کرو کہ سیلاب کی تباہ کاریاں تمہیں ذلت کا نشان بنا دیں، پھر انتظار کرو کہ آسمان سے پتھر برسے اور تمہیں ذلت کا نشان بنا دے۔ اگر رب کی رحمتیں چاہتے ہو، اگر رب کی برکتیں چاہتے ہو، تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، اللہ دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔